ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے جرم کی دنیا کو چھوڑا تھا. وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا واقعی اس نے ایک شریف آدمی کو اپنے چنگل میں پھنسایا تھا؟ اور وہ شریف آدمی تھا قاری حفیظ احمد. اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا اور وہ مکمل طور پر بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس لڑکی کا نام تھا کنول. چند روز بعد قادری صاحب سے اس کی شادی بھی ہو گئی. ولیمہ میاں والی میں ہوا اور اس کے بعد دلہا دلہن واپس امرتسر پہنچ گئے. میں نے کنول کی زندگی کے کچھ ڈھکے چھپے گوشوں سے پردے اٹھانے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے کنول کا کردار پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے گا اور آپ کو کہانی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. قاری صاحب امرتسر کی ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے. میرے تھانے سے ان کی مسجد کا فاصلہ 1.5 میل تھا. قاری صاحب کی رہائش مسجد کے پاس ہی تھی. اکثر آتے جاتے ہماری ملاقات ہو جاتی. قاری صاحب اپنی نوبیاہتا بیوی کی طرف سے بالکل مطمئن اور خوش نظر آتے. ایک دن وہ مجھے چائے پلانے کے لیے اپنے گھر لے گئے. میں سادہ لباس میں تھا. ہم بیٹھ کر بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے. در حقیقت امرتسر میں ہی ہم دونوں نئے تھے، اس لیے ایک طرح کا اپنا پن بھی محسوس ہوتا. ویسے بھی مولانا خوش اخلاق آدمی تھے. ہماری اس گفتگو کے دوران کنول نے دروازہ کھٹکھٹایا اور قاری صاحب نے اٹھ کر دروازے کی اوٹ سے چائے کے برتن لے لیے. میں تقریباً 1 گھنٹے تک قاری صاحب کے گھر رہا. اس دوران گاہے بگائے کنول کی چوڑیوں کی چھنکار سنائی دیتی رہی. نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں قاری حفیظ سے ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات چیت کروں اور ان سے کنول کے بارے میں پوچھوں. دراصل میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ قاری صاحب کو کنول پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر نگاہ رکھنی چاہیے. بلکہ میرے خیال میں تو قاری صاحب کو شادی میں بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. بظاہر تو کنول میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا. وہ اپنے خاندان پر بیتنے والے حادثے کے بعد مکمل طور پر شرافت کی پتلی دکھائی دیتی. مگر نہ جانے کیوں مجھے تو اس وقت دال میں کالا نظر آ رہا تھا. کنول اب قاری صاحب کی بیوی تھی اور شوہر کے سامنے بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر بندے کو احتیاط کرنی ہوتی ہے. سو میں بھی احتیاط سے کام لے رہا تھا. تاہم دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح قاری صاحب تک اپنے خیالات ضرور پہنچا دوں گا. چند روز بعد عید الاضحیٰ کا تہوار تھا. امرتسر میں بہت کم مسلمان تھے. قربانی دینے والے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی. قاری حفیظ صاحب دمبا ذبح کر رہے تھے. انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ عید کے روز دوپہر کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں. میں تو شاید انکار کرتا مگر بلال شاہ پاس ہی موجود تھا. دمبے اور دعوت کا سن کر تو وہ بھڑک اٹھا. اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور بڑی ہی ہنرمندی سے میرے ساتھ ساتھ اپنی دعوت بھی پکی کر لی. اگلے روز ہم 11 بجے دانت وغیرہ تیز کر کے قاری صاحب کے گھر پہنچے. مگر وہاں دمبا تھا نہ ہی دمبے کا گوشت اور نہ ہی گھر والے. دروازے پر بڑا سا تالا لگا تھا. بلال شاہ بیچارے کو تو چکر پر چکر آتے رہ گئے. اتنے میں ایک پڑوسی باہر نکلا. میں نے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا. وہ بولا وہ تو عید منانے میاں والی چلے گئے. پڑوسی نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ مجھے خواہ شک گزر گیا. شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے شک گزرے اور میں اس سے مزید تفصیل پوچھوں. میں نے اسے کریدا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا. اتنے میں 2-3 محلے دار بھی آ گئے. ان کی آنکھوں میں ان کہیں باتیں موجود تھیں. ایک عورت نے ہاتھ نچا کر کہا، اللہ ہی جانے کیا بات ہے، ہمیں تو یہی پتہ لگا ہے کہ میاں والی گئے ہیں. میں نے قاری صاحب کے پڑوسی کو گھورا کہ وہ بتاتا کیوں نہیں، اصل بات کیا ہے. اگر اسے پتہ نہیں تو پھر کسے پتہ ہوگا. میرا انداز دیکھ کر آخر پڑوسی زبان کھولنے پر آمادہ ہو گیا. وہ مجھے اور بلال شاہ کو اپنے گھر کی بیٹھک میں لے کر آ گیا. محلے کے 2-3 معزز افراد بھی ساتھ تھے. بلال شاہ بار بار اس بڑے سے رومال سے پسینہ پہنچ رہا تھا جو وہ گوشت ساتھ لے جانے کے لیے لایا تھا. پڑوسی نے بتایا، جناب ہم تو آپ کے خادم ہیں. قاری صاحب نیک آدمی ہیں، ہم سب ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. ویسے وہ بھی آپ کے دوست ہیں. دل نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کی جائے. لیکن جناب حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب کی گھر والی، میرا مطلب ہے کہ اس کا چال چلن کچھ اور طرح کا تھا. 4-5 روز سے ایک لفنگا سامنے والے تھلے پر بیٹھا
قاری صاحب کے گھر کی طرف دیکھتا رہتا۔ پتہ نہیں کون تھا۔ کل شام جب قاری صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے ہمارے گھر پر پوچھا، پھر آلے دو آلے سے پتہ کیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ اصغر پرچون فروش نے بتایا کہ شام سے پہلے قاری صاحب کی گھر والی کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھری لیے بڑی سڑک کی طرف جاتی دکھائی دی گئی ہے۔ کپڑوں کی گٹھری سے قاری صاحب کا دھیان دھوبی کی طرف چلا گیا۔ وہ دھوبی کے پاس گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو وہاں آئی ہی نہیں۔ عشاء کے فوراً بعد قاری صاحب نے دمبا ایک پڑوسی کے حوالے کیا اور خود گھر کو تالا لگا کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ اطلاعات میرے لیے حیران کن تھی۔ کنول کا یہاں کوئی بھی جان پہچان والا بندہ نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو وہ اس کا شوہر، جسے وہ بتا کر جاتی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گڑبڑ کر چکی ہے۔ ممکن تھا کہ ایک بار پھر وہی ڈرامہ اسٹیج ہوا ہو جس سے پہلے کئی بار ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 برس پہلے قاری صاحب کے اجلاء روسی سے وہ حاجی پہلوان کے ساتھ نکل کر بھاگی تھی اور حاجی کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر وہ خود لائل پور پہنچ گئی ہو۔ دھوکہ کرنا اور بھاگ نکلنا کنول کی عین فطرت میں تھا۔ بہرحال میں اتنی جلدی کوئی رائے قائم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شام تک کہیں سے کنول کی خیر خبر آ جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خود ہی اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو یا اسے کسی وجہ سے کہیں جانا پڑ گیا ہو۔ بہرحال بہت سارے امکانات تھے۔ رات گئے قادر صاحب در بدر پھٹک کر واپس آ گئے۔ مجھے ان کی واپسی کا پتہ چلا تو میں سیدھا ان کے گھر پہنچا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں غالباً جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے اس شخص پر بے پناہ ترس آیا۔ حالات اشارہ کر رہے تھے کہ کنول انہیں ڈھنک مار گئی ہے۔ مجھے دیکھ کر قاری صاحب کہنے لگے، میں آنکھ کی طرف آ رہا تھا، میری بیوی۔ میں نے کہا، قاری صاحب مجھے سب پتہ چل گیا ہے، فکر مند نہ ہوں آپ، اللہ نے چاہا تو ہم اسے جلد ڈھونڈ لیں گے۔ قاری صاحب سر جھکا کر چپ ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے کہ کس پر شبہ ہے آپ کو؟ وہ بولے، کئی روز سے ایک اجنبی شخص ہمارے گھر کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری اہلیہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے پرچون فروش کا بیان دہرا کر قاری صاحب کی دل آزاری مناسب نہیں سمجھی۔ پرچون فروش نے بتایا تھا کہ کنول کپڑوں کی گٹھری لیے خود گھر سے نکلی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ مزید گفتگو کی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ کنول کے بارے میں قاری صاحب کے دلی خیالات کیا ہیں، حالانکہ کنول دوسری بار گھر سے غائب ہوئی تھی۔ قاری صاحب کو ابھی تک اس کے بارے میں خوش فہمی تھی۔ لگتا تھا کہ اپنی معصومانہ اداکاری سے اس ڈرامے باز نے قاری صاحب کے دل پر گہرے نقش چھوڑ رکھے ہیں۔ جب میں قاری صاحب کے پاس سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں امید کی شمع روشن ہوئی۔ وہ چپل پہن کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے کنول کی بجائے کوئی اور عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کے پیچھے 2 مرد بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور سے عورت کو دیکھا اور بھونکا رہ گیا۔ وہ کنول کی ماں رئیسہ تھی۔ بیگم رئیسہ کے بارے میں کنول نے بتایا تھا کہ وہ حیدرآباد جاتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں کنول نے اپنی دونوں بہنوں اور ڈرائیور کو بھی مار دیا، جبکہ وہ خود معجزانہ طور پر بچ گئی۔ غضب کی چکر باز اور جھوٹی لڑکی تھی۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی نئی فنکاری سامنے آتی تھی۔ اب اس کی مردہ ماں قاری صاحب کے دروازے پر کھڑی تھی اور بڑی تیز نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی یادداشت بھی غضب کی تھی۔ وہ مجھے 2 سال دیکھنے کے باوجود فوراً پہچان گئی اور اس کے ساتھ اس کی تیوریاں اور کچھ جڑ گئیں۔ وہ قاری صاحب کو تقریباً دھکیلتے ہوئے اندر آ گئی۔ کامدار ساڑی اور کھلے گلے کا بلاؤز۔ وہ سامنے آ کر بولی، اوہ تو تم بھی یہاں ہو۔ میں بھی کہوں کہ ایک عام مولوی کو اتنی جرات کیسے ہوئی کہ وہ میری یعنی کہ ایک رئیسہ کی بیٹی کو اغوا کرے اور گھر میں ڈالے؟ میں نے کہا، بیگم رئیسہ زبان سنبھال کر، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بیگم رئیسہ کے ساتھ آنے والا مرد بولا، تم بھی عورتوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ یہ ایک لمبا تلنگا شخص تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میں جان گیا کہ یہ سادہ لباس میں ایک پولیس والا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس رینک کا آدمی ہے۔ رئیسہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، ایس پی صاحب، یہی ہے وہ انسپکٹر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔
اب اندازہ ہوا کہ میرا واسطہ کسی ایس پی سے پڑا ہے۔ ایس پی کچھ دیر تو مجھے ڈھونڈنے میں ہی مصروف رہا، پھر اپنے ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، یہ حلف ہے کورٹ کے آرڈر پر بیگم رئیسہ کو ان کی بیٹی کو برآمد کرنے آیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، جناب میں مقامی تھانے کا ایس ایچ او ہوں، میں بھی قاری صاحب کی اہلیہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کون سی اہلیہ؟ بیگم رئیسہ کی بیٹی کنول بی بی۔ غلط ہے یہ، بیگم رئیسہ دھاڑی، کنول کی شادی کسی سے نہیں ہوئی، اس شخص نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے۔ میں نے کہا، بیگم رئیسہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بالغ ہے اور اس نے باخوشی قاری صاحب سے نکاح کیا ہے، قاری صاحب آپ کو نکاح نامہ دکھا سکتے ہیں۔ بیگم رئیسہ دبی بداری آواز میں چیخے، بک بک مت کرو ہے، میں نے بڑے دیکھے ہیں ایسے نکاح نامے، سیدھی طرح بتاؤ کہ لڑکی کہاں پر ہے۔ میں نے کہا، یہی سوال ہم آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، قاری صاحب کی بیوی کل رات سے غائب ہے اور وہ اس سلسلے میں رپورٹ بھی درج کروا چکے ہیں۔ بیگم رئیسہ نے ایس پی سے کہا، راول صاحب یہ سب اس کی چکر بازی ہے، انہوں نے خطرہ دیکھ کر لڑکی غائب کر دی ہے۔ ہندو ایس پی کا پارا عروج کی طرف جا رہا تھا، تاہم اس نے خود پر قابو پا کر ذرا تحمل سے کہا، انسپکٹر میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں جناب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھانے چلے چلتے ہیں۔ ایس پی نے کہا، نہیں، باہر میری کار کھڑی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایس پی کے ساتھ باہر کار میں آ گیا۔ کار کے نمبر سے اندازہ ہوا کہ ایس پی ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ تنہائی ملتے ہی ایس پی نے بزرگانہ لہجہ اختیار کیا، دیکھو انسپکٹر، خواہ اس معاملے میں ٹانگ مت پھنساؤ، لڑکی کا پتہ ہے تو بتا دو، ہم نے تو ہر صورت یہاں سے لڑکی لے کر ہی جانا ہے۔ میں نے کہا، جناب یہ صرف محض ایک اتفاق ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں قاری حفیظ کے گھر میں ہوں، ورنہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج سے 3 ماہ پہلے قاری حفیظ اور کنول مجھے لاڑی اڈے پر ملے، چونکہ واقفیت تھی میری اس لیے میری اس سے سلام دعا ہو گئی۔ کنول کی زبانی پتہ چلا کہ اس کی ماں بہنیں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی ہیں، وہ بے سہارا عورت ہے اور اس نے قاری صاحب سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت وہ ایک پردہ دار گھریلو عورت نظر آ رہی تھی۔ چند روز بعد قاری صاحب سے اس کی شادی ہو گئی، اس بات کو 13 مہینے ہو چکے ہیں۔ 2 روز پہلے تو میاں بیوی کے تعلقات بالکل ٹھیک تھے، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، مگر کل شام کے وقت سے کنول گھر سے غائب ہے۔ ہندو ایس پی ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، یہ سے اندازہ لگا رہا ہو کہ میرے بیان میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ پھر گہری سانس لے کر بولا، انسپکٹر نواز، میں جانتا ہوں کہ تم اس کماش کے آدمی نہیں ہو جس کماش کا بیگم رئیسہ تمہیں بتا رہی ہیں، بہرحال تمہیں اس معاملے میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ قاری حفیظ شکل و صورت سے نیک بندہ لگتا ہے، تمہارا شناسہ بھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نے کنول جیسی لڑکی پر دوسری بار بھروسہ کیا اور دھوکہ کھایا۔ میں نے کہا، جناب شاید آپ نے ابھی تک اس لڑکی کی اداکاری نہیں دیکھی، جو کہانی اس نے سنائی ہے اس میں ایسا رنگ بھرتی ہے کہ سننے والا بے بس ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب بھی ذرا نرم دل کے بندے ہیں، انہوں نے دونوں بار اس خیال سے دھوکہ کھایا کہ ایک بے سہارا لڑکی کو گناہ کی دلدل سے نکلنے میں مدد ملنی چاہیے۔ ایس پی نے کہا، پھر کیا خیال ہے تمہارا، کہاں گئی ہوگی وہ لڑکی؟ میں نے کہا، کیا کہہ سکتا ہوں میں جی، پتہ نہیں کون کون ہے اس کے پیچھے۔ بیگم رئیسہ اپنے چمچوں کے ساتھ تقریباً 1 ہفتہ امرتسر میں رہی، وہ ہر جگہ کنول کو سونگتے رہے لیکن اسے پانے میں ناکامی ہوئی۔ ایک بار پھر وہ مداری کے کبوتر کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ بیگم رئیسہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے، ان کا فیشن ہاؤس میں قائم دائم ہے اور اس کی آڑ میں وہ تینوں خوب موج مستی اڑا رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کنول کا اپنی بہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، بہنوں نے اسے بری طرح سے مارا اور ماں نے بھی اس کی طرفداری کی تھی۔ نتیجے میں کنول گھر سے غائب ہو گئی اور نہ جانے کہاں کہاں گھماتی آخر قاری صاحب کے آنگن میں ٹپکی۔ ملتان والے ایس پی تو اسی روز واپس چلے گئے۔ بیگم رئیسہ چند روز قاری حفیظ کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتی رہی اور بیٹی کو ڈھونڈتی رہی، آخرکار وہ بھی ناکام ہوئی اور منہ لٹکا کر واپس چلی گئی۔ حالات ایک بار پھر پہلی ڈگر پر آ گئے، اگر کوئی شے واپس نہیں آئی تو وہ قاری صاحب کے گھر کی رونق، کمرہ گونجتی چڑیوں کی جھنکار تھی، وہ اطمینان تھا جو قاری صاحب کے خوبصورت چہرے پر نظر آتا تھا۔ مگر اب میں انہیں ایک اداس فرشتے کی مانت انہیں مسجد سے گھر
اور گھر سے مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھتا۔ انہیں دیکھ کر ہر بار میرے دل پر چوٹ سی پڑتی۔ ایسے میں اس حسین بلا کا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگتا۔ اب تک جو نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ چکی تھی اور کتنے بد نصیب مردوں کے کلیجے چھلنے کر چکی تھی، اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے مشن پر روانہ تھی۔ اس کے منہ کو بے وفائی کا خون لگ گیا تھا اور وہ کسی بھی جگہ کوئی بھی وقت لاج گرا سکتی تھی۔ میں جب بھی قاضی صاحب کو دیکھتا میرے دل میں خیال آتا کہ کسی دوسرے شخص کو اس انجام سے بچانے کے لیے کمل کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ کمل سے میری اگلی ملاقات تقریباً 1.5 مہینے بعد ہوئی۔ یہ ملاقات خاصی ڈرامائی تھی۔ غالباً 5 مارچ کی آخری تاریخ تھی۔ طویل سردیوں کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں اپنے عملے کے ساتھ رات کے گشت پر تھا۔ جیپ میں بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہماری جیپ بالکل دھیمی رفتار سے امرتسر سے نولکا گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ گشت کے دوران یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ تھا۔ جب ہم 12ویں میل پر ڈیگ نالے کی ریلی پر پہنچے تو میری نگاہ ایک بندو وین پر پڑی۔ یہ وین کچھ پراسرار انداز میں پیپل کے درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ وین کا زیادہ تر حصہ چار چنکار میں چھپا ہوا تھا۔ گشت کے دوران خالی گاڑیوں کو چیک کرنا ہمیشہ سے میرا دستور رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو وین کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جیپ بالکل پاس رکھ کر میں نے وین کے اندر جھانکا۔ وہ بالکل خالی تھی، لیکن دوسری طرف کا دروازہ کھلا تھا، جیسے کوئی افراتفری میں چھوڑ کر اسے نکل گیا۔ اس جگہ کے پاس 3-4 فیکٹریاں بھی زیر تعمیل تھیں اور چھوٹی سی کالونی بھی بنی ہوئی تھی۔ سوچا جا سکتا تھا کہ وین میں سے نکلنے والے یا نکلنے والا کالونی کی طرف گئے ہوں، لیکن وہ وین کو مزید آگے نہیں لے جا سکتے تھے۔ درختوں تلے وین کو روکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ ابھی میں یہ ساری بات سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں نزدیک سے مدھم سی چیخ سنائی دی۔ چیخ واضح طور پر کسی مرد کی تھی۔ اب ہمارا جیپ میں رکنا غیر مناسب تھا۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ نیچے اترا اور آواز کی طرف بڑھا۔ ہمارے سامنے ایک زیر تعمیر کارخانے کے در و دیوار پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ سریے، بحری اور اینٹوں کے ڈھیر تھے۔ ہم متحد قدموں سے چلتے ہوئے فیکٹری کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت دوسری چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ عورت کی تھی اور اس کے ساتھ کسی مرد کی ہائے ہائے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پسٹل نکال لیا اور مختلف چیزوں کی آڑ لیتا ہوا موقع کی طرف بڑھا۔ ہم فیکٹری کے احاطے میں اندر تک گئے تو مرد اور عورت کے چیخنے کی آواز بار بار آنے لگی۔ صاف طور پر پتہ چل رہا تھا کہ کچھ افراد ان پر زبردستی کر رہے ہیں۔ آخر لوہے کی ایک بڑی ٹنکی کے پیچھے چند سائے محترق نظر آئے۔ خبردار، میں نے اور کانسٹیبل نے اپنی ٹارچیں ایک ساتھ روشن کرنے کے بعد کہا۔ ٹارچوں کی روشنی ان افراد پر پڑی۔ ان میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ریت پر گری ہوئی تھی اور دھوتی قمیض والے ایک توانا مرد نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ 2 ہٹے کٹے دیہاتی افراد تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پاس ہی ایک مرد مار ذات مرہنہ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک شخص پستول لیے کھڑا تھا۔ یہ سارا منظر ایک ساتھ کے اندر اندر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ہم چونکہ تاریخ میں تھے اس لیے ہمیں یہ لوگ نہ دیکھ سکے اور نہ یہ اندازہ کر سکے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا، پولیس نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ہتھیار پھینک دو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ پولیس کا نام سنتے ہی مجرموں میں سے 2 ایک بھاگے۔ میں نے پکار کر ساتھیوں سے کہا، پکڑو ان کو، اور خود میں اس شخص کی طرف بڑھا جس نے لڑکی کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر کھڑا ہو گیا اور کوئی شے اس کی گردن پر رکھ دی۔ یہ پستول تو ہرگز نہیں تھا۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو کام کیا۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبا چمکدار چھڑا تھا۔ دھوتے قمیض والے شخص کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی نشہ کر رکھا ہے۔ اگر میں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی تو کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں اس وقت اس کے بعد بھی کمل کو نہ پہچان سکا۔ ایک تو اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے، دوسرے وہ بالکل ہی مختلف لباس میں تھی۔ اس نے میمو کی طرح پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ لڑکی کی گردن پر خوفناک شرح دیکھ کر میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ لمبے تڑنگے شخص نے مجھے اور پولیس کو بے دھڑک گالیاں دینی شروع کر دیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گالیوں کی ٹیپ چل گئی ہے۔ بدزبانی کے ساتھ ساتھ اس شخص نے الٹے پاؤں درختوں کی طرف گھسکنا شروع کیا۔ یہاں وین کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ وین تک پہنچنے کا تھا۔ جو ہی میں قدم آگے بڑھاتا وہ مجھے گالی دیتا اور دوسری ناقابل بیان گالی لڑکی کو دے کر اعلان کرتا کہ وہ اس چھمک چھلوں کا سر تن سے جدا کر دے گا۔
اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ملتان سائڈ کا کوئی چودھری یا زمیندار ہے۔ وہ چیختی روتی ہوئی لڑکی کو کھینچتا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ جتنے قدم پیچھے ہٹتا میں اتنے قدم آگے بڑھ جاتا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اس پر جھپٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے پیچھے ایک تالاب کا پانی چمک رہا تھا اور وہ اس پانی سے بے خبر پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور آخر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ تالاب کے عین کنارے پر پہنچ کر چودھری ڈگمگایا اور لڑکی سمیت چپاک سے پانی میں جا گرا۔ نسوانی چیخ دور تک گونجی۔ میں نے بھاگ کر پانی میں چھلانگ لگائی۔ میں نے اپنے متقابل کو کوئی سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ عین ممکن تھا کہ قصابوں والا چھرا اب بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کے ذریعے میرا ہی مزاج پوچھ لے۔ ہاتھ میں پکڑے پسٹل کا دستہ میں نے پورے زور سے اس کے سر پر مارا۔ وہ پانی میں سے ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، چوٹ کھا کر اوندھے منہ گر گیا۔ اسی دوران بلال شاہ ہیڈ کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچے۔ بلال شاہ زور زور سے چلا رہا تھا، کیا ہوا خان صاحب، کیا ہوا؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے دھڑم سے پانی میں چھلانگ لگائی۔ یوں لگا جیسے کوئی بھینس پھسل کر آن گری ہو۔ تاریخی کے سبب پہلے تو بلال شاہ نے مجھے اپنے چھپے میں جکڑا، لیکن میں نے جب اسے پہچان کروائی تو وہ مجھے چھوڑ کر چودھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چودھری زبردست چوٹ کے بعد نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلال شاہ نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا کنارے کی طرف لے چلا۔ اس ہنگامے میں چند لمحوں کے لیے لڑکی کو بھول گیا۔ دفتر مجھے خیال آیا۔ میں نے تاریخی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ تالاب خاصا گہرا تھا، اگر وہ تیرنا نہیں جانتی تھی تو ڈوب سکتی تھی۔ میں نے پانی میں غوطہ لگا کر اندھا دھند ہاتھ گھمائے۔ اچانک کوئی ریشم جیسی میرے چہرے سے مس ہوئی۔ یہ لڑکی کے بال تھے۔ میں نے ان بالوں کے سارے لڑکی کا بازو تلاش کیا اور اسے کھینچتا ہوا پانی کی سطح پر لے آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم اسے تالاب کے کنارے اوندھا لیٹائے اس کے پیٹ سے پانی نکال رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے پہلی بار لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ کمل عرف زبیدہ عرف مالا المشہور ہری سنگھ کی پوتی ہے۔ میں اسے پہچان کر دھنک رہ گیا۔ میں نے سب سے پہلے تو علاقہ انچارج کو کمل کے بارے میں اطلاع دی، پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کمل کے سلسلے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے تھانے کے حوالات میں رکھتا تو ممکن تھا کہ وہ راتوں ہی رات حوالات کے دونوں سنتریوں کو ایسی پھونک مارتی کہ وہ اس کے مریض بن جاتے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اسے حوالات سے رخصت کر دیتے۔ دوسرا طریقہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے عارضی طور پر محلے کے کسی شریف شخص کے سپرد کر دیتا، مگر خدا گواہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی معزز شخص نظر نہیں آیا جو کمل جیسی بجلی کے جھٹکے سہ سکے اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی شرافت بھی قائم رکھ سکے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کروا گھوٹ مجھے ہی بھرنا پڑے گا۔ آخرکار میں دل مضبوط کر کے اسے اپنی رہائش گاہ کوارٹر میں لے گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمل ابھی تک نیم بے ہوش تھی۔ بلال شاہ کے ساتھ مل کر میں اسے اندر کمرے میں بٹھایا۔ اس کے بال اور لباس چپکا ہوا تھا، چارپائی پر سیدھی پڑی وہ بارود اس رنگ کی طرح خطرناک لگ رہی تھی کہ جو ہی کسی شریف بندے کا الٹا پاؤں سیدھا پڑا اور وہ بھگ سے اڑا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ پڑوسی رام سنگھ کی بڑی بھاوج کو بلا لائے تاکہ وہ رات اس کے پاس رہے۔ بلال شاہ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ حد عمر عورت آئی تو میں نے اسے سمجھا دیا کہ یہ عیار عورت ہے، اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ بلال شاہ کو رام سنگھ کی بھاوج کے پاس چھوڑ کر میں تھانے واپس آ گیا۔ چودھری کے سر پر خاصی چوٹ آئی تھی، وہ اسپتال میں تھا، تاہم اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے حوالت میں ہی موجود تھا۔ اسے میرے کانسٹیبلوں نے موقع واردات سے کچھ دور جا کر پکڑا۔ باقی دونوں افراد فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان کی اسٹیشن ویگن جو ہے قبضے میں بھی لے لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شخص بھی تھانے میں موجود تھا جسے ہم نے بڑی نحالت میں ملزموں کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ اس شخص کا نام مدن لال تھا۔ اب وہ ایک سینتری کی شلوار قمیض پہنے میرے کمرے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس شخص سے بات کی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ یہ دیکھیے میری ٹانگیں اور یہ دیکھیے میرے بازو جس سگریٹ سے جلنے کے نشان ہیں۔ وہ تو عام موقع پر پہنچ گئے، ورنہ پتہ نہیں بی بی جی سے کیا سلوک ہوتا۔
میں سیٹ للت چندر گھی والے کا ڈرائیور ہوں، بی بی جی ان کی مہمان ہیں۔ یہ جو اسٹیشن ویگن ہے ہماری ہی ہے۔ میں تقریباً 9:30 بجے کے قریب بی بی جی کو ہوٹل سے گھر لا رہا تھا۔ نہر کے دوسرے پل پر ایک بوڑھے نے ایک ہاتھ دے کر گاڑی رکوائی۔ یہ لوگ درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فوراً دروازہ کھول کر اندر گھس آئے، میری گردن پر پستول رکھ دی اور بی بی جی کو اگر ان کے منہ میں گالی صاف کرنے والا کپڑا ٹھوس دیا گیا اور مجھے جالندھر روڈ کی طرف چلنے پر مجبور کیا گیا۔ راستے بھر یہ لوگ ہمیں ننگی ننگی گالیاں دیتے رہے اور بی بی جی سے بھی بدتمیزی کرتے رہے۔ وہ بی بی جی کو دغا باز اور فریبی کہہ رہے تھے، الزام لگا رہے تھے کہ وہ پیسہ کھا گئی ہے۔ ہمیں فیکٹری کے اندر لے جا کر انہوں نے بے تحاشا شراب پی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ مل کر میں بھی بی بی کو ننگی ننگی گالیاں دوں۔ جب مجھ سے یہ نہیں ہوا تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، میرے کپڑے اتار کر ڈھیر کیے اور انہیں ماچس کی تلی دکھائی۔ پھر میری ٹانگوں کو جلتے سگریٹوں سے داغنے لگے۔ وہ لمبا تڑنگا شخص جسے سب ملک جی کہتے تھے بی بی جی پر پل پڑا، ان کی عزت لوٹنا چاہتا تھا، مگر بھگوان کی کرپا ہوئی اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ میری ہدایت پر مدن لال کا یہ بیان قلم بند کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے چودھری کے گرفتار شدہ کارندے سے پوچھ تاچھ کی۔ اس نے پہلے تو ملک کا وفادار بننے کی کوشش کی، لیکن جب شترول ہوئی تو وہ بکنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 ماہ پہلے تک کنول ملتان کے ایک ہائی کلاس ہوٹل میں ڈانس کرتی رہی ہے، وہیں اس کی ملاقات ملک جی سے ہوئی۔ کنول نے تحائف کے نام پر ملک جی کے ہزاروں روپے کھائے ہیں۔ ملک جی نے اسے کوٹی بھی لے کر دی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، ایک دن میں 10-10 ہزار کی شاپنگ کرتی۔ اس نے ملک جی سے شادی کا بھی وعدہ کر رکھا تھا، لیکن پھر ایک روز وہ چپکے سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ کہاں گئی ہے۔ ملک جی اس کی ٹوہ میں تھے۔ آخر انہیں سراغ مل گیا۔ صورتحال اب بہت حد تک واضح ہو گئی۔ ملک جی کنول کے پرستاروں میں سے تھا اور کنول جس قسم کی زندگی گزار رہی تھی اس میں ایسے ہی ہنگامے پرورش پاتے تھے۔ جیسا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ملک جی والا واقعہ کنول کے کراچی سے بھاگنے اور امرتسر میں کاری حفیظ تک پہنچنے کے درمیان وقوع پذیر ہوا، یعنی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ کر آئے۔ 2-3 ماہ کے اندر یہ معاملہ پروان چڑھا اور ٹھپ بھی ہو گیا۔ تھانے کے کام سے فارغ ہو کر میں گھر واپس پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ بلال شاہ برآمدے میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ ایسے کام بس وہی کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کیا کہ وہ تو سائیکل چلاتے چلاتے بھی سو گیا تھا اور نتیجے میں ایک ریڑھی والے پر جا گرا۔ خیر میں اندر پہنچا تو رام چندر سنگھ کی بھاوت چوکس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے، اب وہ چند لقمے کھا کر سوئی پڑی ہے۔ میں نے عورت کو ہدایت کی کہ لڑکی کی یہاں موجودگی کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے۔ میں رات بھر کا تھکا ماندہ تھا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کسی نے دروازہ پر ہاتھ مار کر جگایا۔ دیکھا تو رام سنگھ کی بھاوج سرہانے کھڑی تھی۔ کہنے لگی لڑکی جاگ گئی ہے، ملنا چاہتی ہے آپ سے، بار بار یہی بات کہہ رہی ہے۔ آخرکار میں چپل گھسیٹ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں بلال شاہ کلچوں اور لسی کی مدد سے اپنا طوفانی قسم کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر کمل والے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بے تکلفی سے چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ بال 2 چوٹیوں کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ کچھ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ نواز صاحب، میں نے آپ کو آپ کی آواز سے پہچان لیا تھا۔ یقین کیجیے کہ آپ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جو ہو چکا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ میں رحمت کا فرشتہ ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ اس دنیا میں برائی اتنی زیادہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اب قاری حفیظ کو ہی دیکھ لو، کیا برائی کی تھی انہوں نے، جس کا صلہ انہیں یہ مل رہا ہے۔ یکا یک کنول کی آنکھوں میں برساتی پانی امڑ آیا۔ اس نے چند سسکیاں لیں، پھر ناک سے سو کی ہوا نکالتے ہوئے بولی، نواز صاحب، آپ نہیں جانتے اس دنیا میں صرف ایک بار بدنام ہونے کے بعد عزت سے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگ مرد صرف تہمت لگانا جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ عورت پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے کہا، دل تو نہیں چاہتا کہ تمہاری بات پر یقین کیا جائے، بہرحال کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ میرا تنزیہ لہجہ نظر انداز کر کے بولی، نواز صاحب،
آپ نے میری زندگی بچائی ہے، اور زندگی بچانا کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اب آپ سے کچھ بھی چھپاؤں۔ میں نے پکا منہ بنا کر کہا، بولو کیا بتانا چاہتی ہو؟ وہ بڑے ہی دردناک انداز میں رونے لگی۔ اس نے آہوں اور ہچکیوں کے درمیان جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ پچھلے ماہ عید سے ایک روز پہلے اس کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ یہی ملک جی اور اس کے گنڈے تھے۔ وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے۔ وہ تو اپنے چند کپڑوں پر گوٹا لگوانے بازار گئی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے قریب گاڑی روکی اور کسی نے اسے کھینچ کر اندر بٹھا لیا۔ وہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ وہاں ملک جی اور اس کے ساتھیوں نے کئی روز اس کی عصمت دری کی۔ بعد اس جگہ وہ اسے جگہ جگہ لیے پھرتے رہے۔ وہ اسے کوئی نشہ آور دوا پلا دیتے جسے وہ نہیں جان رہی تھی۔ ایک روز وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ گاڑی اشارے پر رکی تو اسے فوجیوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک نظر آیا۔ ہمت کر کے اس نے شور مچایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ملک اور اس کے ساتھی گھبرا کر باہر نکلے۔ موقع پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں مشہور سیٹ للا چندری گھی والے بھی تھے۔ وہ ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں لے گیا اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ لیکن چند روز پہلے ہی ملک جی اور اس کے شکاری کتے آخر وہاں بھی پہنچ ہی گئے۔ کل شام وہ ایک پارٹی میں شرکت کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک بار پھر اسے اغوا کر لیا اور قتل کی نیت سے اس ویران علاقے میں لے گئے۔ ابھی کچھ دن اور زندگی کا عذاب سہنا تھا، اس لیے وہ میرے ہاتھوں بچ گئی۔ گھڑی در گھڑی فلمی کہانی تھی، مگر اداکاری ایسی کہ پتھر سے پتھر دل بھی پسند جائے۔ وہ کہہ رہی تھی ملک جی اور اس کے کارندوں نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس کا سراغ لگایا، جبکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ملک اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف ایک ہفتہ پہلے ہی ملتان سے امرتسر پہنچا تھا۔ اس بات کا ثبوت ریلوے کے وہ ٹکٹ تھے جو ملک کے گرفتار شدہ کارندے کی جیب سے نکلے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ 7 روز پرانے ٹکٹ تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اس ہوٹل سے بھی معلومات حاصل کی تھی جس کی رسیدیں کارندے کی جیب سے نکلی تھیں۔ اس ہوٹل میں 7 روز پہلے ملک جی اور اس کے کارندوں نے 2 کمرے بک کروا لیے۔ انہوں نے ہوٹل کے مینیجر سے یہ بھی کہا کہ وہ وہاں کسی مفرور لڑکی کو تلاش کرنے آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں ٹاس وغیرہ کرتی ہو، لہذا انہیں ایسے ہوٹلوں کے پتے درکار ہیں۔ جواب میں مینیجر نے انہیں چند ہوٹلوں کے پتے لکھوا دیے۔ اس سارے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمل کے آنسو مگر مچکے ہیں، مگر وہ اپنی فطرت کے عین مطابق مجھے پھر جھوٹی داستان سنا رہی ہے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے کمل سے پوچھا، ملک سے تمہاری شناسائی کیسے ہوئی؟ وہ بولی، میں ملتان کے ایک ہوٹل میں موسیقی کا پروگرام کرتی تھی، وہیں سے یہ بدماش میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، اور یہ تمہاری امی کی وفات سے پہلے کا واقعہ ہے یا پھر بعد کا؟ یہ تو بعد کی بات ہے، وہ بڑی روانی سے بولی۔ اب تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ کمل کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی ماں قاری صاحب کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکی ہے، لہٰذا وہ بڑے ہی درلے سے مجھے الو بنا رہی تھی۔ میں نے بھی الو بننا ہی بہتر سمجھا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میرے چہرے پر نرمی کے آثار دیکھ کر وہ کچھ اور کھل گئی۔ پھر سے ایک بار روتے ہوئے بولی، نواز صاحب بہت دکھی ہوں میں، لوگوں نے قدم قدم پر دھوکہ دیا ہے مجھے اور میری بیچارگی کا مذاق اڑایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں سکا۔ سب نے میرا خوبصورت جسم دیکھا، کسی نے میرے دل میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ عورت سے مرد کا رشتہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی حویس کا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کے گھر رات گزارنے کے باوجود میری عزت محفوظ ہے۔ کسی نے میرے جسم کو بموڑا نہیں، کسی نے اس احسان کی قیمت وصول نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے انسپکٹر صاحب، وہ کچھ کہتے رک گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، کیوں چپ ہو گئی ہو؟ وہ بولی، نواز صاحب بد سے بدنام برا ہوتا ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، کیونکہ آپ کی نگاہ میں دھوکے باز ہوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے نواز صاحب کہ میں آپ کی شرافت کے دل سے قائل ہو گئی ہوں۔ مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ اس دنیا میں بھی اچھے انسان ہیں اور دنیا اچھے انسانوں سے خالی نہیں۔ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا آگے آ گئی۔ دایاں گھٹنا اس کا میرے بائیں گھٹنے کو چھونے لگا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی بے سادگی سے کیا کہ کمال کر دیا۔ بہرحال میں نے تو اپنی ٹانگ سمیٹتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے سر جھکایا اور اپنے ریشمی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا نواز صاحب۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ
قاری صاحب کو اپنا چہرہ دکھا سکوں، ان کے گھر میں بیوی بن کر رہ سکوں۔ میں نے کہا تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اگر وہ واقعی صحیح ہے تو پھر مذہب اور معاشرہ تمہیں گنہگار نہیں سمجھتا۔ سچے دل سے تم توبہ کرو، تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی۔ اس کے بعد تم نے اپنی مرضی سے کوئی بھی برائی کا کام نہیں کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سارے حالات جاننے کے بعد قاری صاحب تمہیں بھی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے تمہیں قبول کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اب بھی کر لیں گے۔ وہ رندھوئی آواز میں بولی، نہیں نواز صاحب، میں اس نیک بندے کو بار بار دکھ نہیں دینا چاہتی۔ میری بدقسمتی اسے بھی زندہ درگور کر دے گی۔ میں نے کہا اگر بدقسمتی سے تمہاری مراد ملک جی ہے تو اس کا میں ٹھیک ٹھاک انتظام کر رہا ہوں۔ وہ 2-3 برس تک جیل سے نہیں آئے گا، وعدہ ہے میرا۔ نہیں نواز صاحب، میں آپ کو اب کیا بتاؤں؟ وہ روحان سے ایمان میں بولی، میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ پھر کہاں جاؤ گی تم؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ بولی، جتنا سکون مجھے 4 دیواری میں ملا ہے کبھی کہیں نہیں ملا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی سیٹھ صاحب بہت پریشان ہوں گے، مجھے بیٹی منہ کہتے کہتے ان کا منہ نہیں سوکھتا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اخباروں میں خبر ہی نہ چھپ جائے۔ میں نے کہا آج نہیں چھپی تو کل کا بھی نہیں پتا۔ وہ میرا بازو تھام کر عاجزی سے بولی، پلیز نواز صاحب، آپ مجھے جلدی سے سیٹھ صاحب تک پہنچا دیں، وہ بیچارے ویسے بھی دل کے مریض ہیں۔ میرے بازو پر اس کی گرفت بڑی ہی مقناطیسی تھی، جیسے میرا ہاتھ نہیں پورا میرا جسم اس نے اپنے بازو میں لپیٹا ہوا۔ میں نے ذرا لگاوٹ سے کہا، میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ 4 دیواری تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے حسین چہرے پر کوسے قضا کا رنگ لہرا گیا۔ وہ اپنی بھیدوں بھری آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ کر بولی تھی، میرا اپنا دل بھی یہی چاہ رہا ہے نواز جی، لیکن آپ مجھے جانے دیں۔ اس نے اب ایسے انداز میں کہا تھا کہ مستقبل کے بے شمار سہانے سپنوں کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ عجیب معمہ لڑکی تھی، لگتا یہ تھا کہ اس نے اپنے حسن و جمال کی سبیل لگا رکھی ہے، جس کے ہونٹوں پر بھی پیاس نظر آتی۔ وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے اس کے سامنے کر دیتی۔ صرف 12 گھنٹے پہلے وہ پانی میں غوطے کھا کر نیم بے ہوش پڑی تھی، اور اب آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھے بات یہ سمجھا رہی تھی کہ میں بھی اس کی تابڑ توڑ جوانی کے امیدواروں میں شامل ہو سکتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کسی وقت میرا بھی ٹانکا لگ جائے۔ سیٹھ چندر کا خیال آتے ہی وہ بے قرار ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر بے تکلفی سے اپنی شرٹ کو جینس کے اندر ڈالا اور پھر پتلی کمر کے گرد بیلٹ ڈالنے لگی۔ اسی دوران بلال شاہ اندر آ گیا اور اس نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا اور پھر کمل کی حرکت نوٹ کرنے لگا۔ ایسے موقعوں پر وہ کوئی جلی گٹی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، بلال شاہ، کمل بھی سیتا روٹ جائیں گی، تم ذرا جلدی سے کوئی رکشہ لے آؤ۔ وہ دن دناتا ہوا باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ پورا کھول گیا۔ میں اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی روز خاموشی سے میں کمل کو سیٹھ کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ وہ سیٹھ کی رہائش کے قریب ہی 3 کمرے کے ایک آرام دہ فلیٹ میں رہتی تھی۔ سیٹھ نے اسے ایک ملازمہ آنے جانے کے لیے ایک اسٹیشن ویگن بھی دے رکھی تھی۔ میں تو اس کے ٹھاٹ باٹ پر حیران ہوا۔ اس موقع پر سیٹھ چندر سے میری بھی ملاقات ہوئی۔ وہ مختصر جسم کا دبلا پتلا شخص تھا، چہرے پر اینک، بال کچھوں کی صورت ٹوپی کے نیچے سے نکلے ہوئے، ماتھے پر لکیروں کا کھینچا اور دھوتی قمیض پہنا ہوا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے بڑا ہی کھاک لیکن بےحد بزدل شخص لگا۔ وہ کمل کو بار بار پتری یعنی بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو سخت پریشان ہو رہا تھا۔ پتری میں تو رپورٹ درج کروانے جا رہا تھا۔ سیٹھ کا رویہ دیکھ کر میں الجھ سا گیا۔ ایک طرف تو وہ کمل پر اندھا دھند دولت لٹا رہا تھا اور دوسری طرف اسے پتری بھی کہہ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیٹھ چندر جیسا شخص بغیر لالچ کے کسی پر دھیلا بھی خرچ کر سکتا ہو۔ ایسے لوگ کسی کو بے سہارا تو کر سکتے ہیں، پر بے سہارا کو سہارا نہیں دے سکتے۔ نہ جانے سیٹھ کا کمل سے کیا مفاد تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بیٹی کا لفظ صرف اس کی زبان پر ہو اور دل میں اس کے وہی شعلے ہوں جو کمل کو دیکھ کر ہر مرد کے دل میں بھڑک اٹھتے تھے؟ لیکن سیٹھ میں کوئی ایسا دمخم نظر نہیں آتا تھا۔ پیسہ کما کما کر وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ہو گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی کہ اس چلتے پھرتے آدمی کو کمل پر پیسہ کیوں خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔
ایک امکان یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کمل کا سیٹ سے کوئی خفیہ رشتہ ہو۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ اس سیٹ اور کمل کے پاس بیٹھا رہا اور اس انجانے رشتے کی ٹوک لگاتا رہا، مگر ان دونوں کے درمیان اس کے سوا کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوا کہ کمل سیٹ چندر کی منہ چڑی اور منظور نظر ملازمہ تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں جو لوگ بیرونی شہروں سے سیٹ کے پاس ملنے آتے تھے وہ انہیں خوش آمدید کہتی، ان کے قیام و قیام کا بندوبست کرتی، انہیں دربار صاحب، ٹھنڈی کوئی، جلیبیاں، نوالا باغ اور کمپنی گارڈن کی سیر کراتی، کہہ کے بگیرتی اور انگریزی جھاڑ جھاڑ کر ان پر سیٹ چندر کا روپ بٹھاتی۔ میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہو، خاص مہمانوں کی خاص قسم کی خاطر تواضع بھی تو کی جاتی ہے۔ سیٹ قسم کے لوگ کاروبار پھیلانے کے لیے عموماً ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ بزنس لینے کے لیے بہت کچھ پس و پیچ کر دیا جاتا ہے۔ کاروباری دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں آپ کو گھر جیسا آرام ملے گا، اور واقعی انہیں اتنا آرام دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گھر والیوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں کمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے سیٹ کی گھی میل سے واپس آتے ہی میں نے اپنا ایک ہوشیار ایسا ہی کمل کے پیچھے لگا دیا اور ہدایت کی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ ملنے جلنے والوں سے کمل کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ ایک طرح سے میں نے مچھلی کو پکڑ کر پھر تالاب میں چھوڑ دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کتنا گند پھیلاتی ہے اور کہاں کہاں جاتی ہے۔ قاری حفیظ کو میں نے ان تمام معاملات سے ابھی بے خبر ہی رکھا تھا۔ میرے خیال میں انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی بہت صدمہ سے سہ چکے تھے۔ 1.5-2 ماہ جلنے کے اڑنے کے بعد انہوں نے خود کو کسی حد تک پرسکون کر لیا اور اب اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ محلے داروں نے ان کے لیے کوئی نیک اور غریب لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور اس کے وارثوں سے اس کے رشتے کی بات چلا رہے ہیں۔ ایسائی نے 15 روز بعد مجھے اپنی مکمل رپورٹ تھی۔ اس نے بتایا کہ کمل کے بارے میں وہ خاصی چھان بین کرتا رہا ہے۔ وہ سیٹ چندر کے کاروباری دوستوں سے ملتی ہے، مگر یہ میل ملاقات عام سی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکے۔ کئی دوسرے فرموں اور اداروں نے بھی اسی طرح کی ملازمیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں آنے جانے والے مہمانوں کو ڈیل کرتی ہیں، ایسا ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سلسلے میں کمل کے ایک ساتھی ملازم ریکوری مینیجر راجندر سنگھ سے بھی بات کی۔ اس کا کہنا ہے کہ فرم کے عملے میں کمل بیوی کی عزت ہے، زیادہ تر لوگ اسے میڈم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ سیٹھ صاحب سے کہہ کر کوئی بھی آسان یا مشکل کام کروا سکتی ہے۔ سیٹھ صاحب اسے پتری کہتا ہے اور عام ملازموں سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ میں نے ایسا ہی عظمت سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کمل فرم کی ایک خاص ملازمہ ہے اور اس کے علاوہ وہاں اس کا کوئی کردار بھی نہیں؟ وہ بولا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا، کمل جیسی ملازمہ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ میری بات سمجھ کر بولا، یہی تو الجھن ہے جی، ایسی جاب کے لیے تنخواہ اور دوسرے الاؤنس وغیرہ ملا کر 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن سیٹھ جیسا کنجوس شخص شاید اس سے بھی اسے کم دے، مگر اس نے تو کمل پر اپنی مہربانیوں کی بارشی کر دی ہے۔ میں نے کہا، کم از کم 200 روپیہ تو فلیٹ کا کرایہ ہے۔ نئے ماڈل کی اسٹیشن ویگن بجمع پیٹرول اور ڈرائیور کمل کے استعمال میں ہے۔ اس کے رہن سہن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں تو ہزاروں ماہنامہ ضرور خرچ کرتی ہوگی۔ آخر کوئی بات تو ہوگی جو سیٹھ یوں روپیہ اس پر باہر آئے۔ ایسا ہی نے کہا، جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر ضروری ہے تو میں کمل کی نگرانی جاری کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں فی الحال تم نگرانی جاری رکھو اور سیٹ کے بارے میں بھی کھوج لگاؤ، اس کا کام کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 5ویں یا 6 روز کی بات ہے، ایسا ہی عظمت نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ کمل اس وقت ہوٹل میں موجود ہے۔ وہ اپنی ویگن کے بجائے ٹیکسی پر سفر کر کے یہاں پہنچی ہے اور ایک میز پر اکیلی بیٹھی کوک پی رہی ہے۔ اس ہوٹل کے نام پر مجھے پہلے بھی حیرت ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں سے واپسی پر کمل اپنے ڈرائیور سمیت
मलिक जी के हाथों अगवा हुई। सेठ चंदर के कारोबारी दोस्त जिन 2 होटलों में ठहरे हुए थे वो अच्छे मेयार के साफ सुथरे होटल थे, जबकि ये एक दूसरे दर्जे का पुरहंगाम रेस्टोरेंट था। मंगल और हफ्ते की शब यहाँ डांस वगैरह होते थे और कुमारबाजी का चस्का भी पूरा किया जाता। ये बात सोचने की थी कि कमल आखिर इस होटल में क्या करने गई थी। मैंने इस आई से कहा कि वो वहीं रहे, मैं कुछ देर बाद सादा लिबास में वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक आधे घंटे बाद में भी इस होटल में मौजूद था। होटल में नाच गाने का शुगल तारी था। नीम तारीख फुसा, कान पाड़ देने वाली मौसीकी, धुएं के मरगोले और शराब की बू। 2 मंजिला हल्के फर्श और गिलेरियों में अनगिनत मेज़ों पर सामान खुर्दनोश पड़ा था और फ्लोर पर जोड़े डांस कर रहे थे। तकसीम हिंदुस्तान से पहले इस किस्म के मनाजिर आम होटलों में देखे जा सकते थे। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, ऐसा ही अजमत मुझे अपने साथ लेकर गैलरी की एक मेज़ पर जा बैठा। रस्मी दुनिया निभाने के लिए इसने भी मेज़ पर काजू और शराब की छोटी सी बोतल रखी हुई थी। नीचे फ्लोर की जानिब इशारा करके उसने मुझे कमल की सूरत दिखाई। वो एक कमज़ोर से शख्स की बाहों में बाहें डाले डांस कर रही थी। ये शख्स सूरत से ही गुंडा नजर आता, वो भी ख़तरनाक किस्म का। सर के बाल बहुत ही छोटे थे, गालिबन मशीन फिरवा रखी थी। खुला सा कोट, नीले रंग की बेढंगी पतलून। कमल तो इसकी बाहों में तकरीबन छुप कर ही रह गई थी। वो नशे में मस्त था और रक्स करते हुए बार बार दूसरों से टकरा रहा था। चंद लम्हे बाद मौसीकी अपने उरूज पर पहुंच गई और फिर ज़बरदस्त झनाके के साथ रक्स ख़त्म हुआ। जोड़े बाहों में बाहें डाले अपने मेज़ की तरफ बढ़े। दफ्तर मेरी निगाह कमल के साथी पर पड़ी। वो उसे कंधे पर लादे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। लोग इन दोनों की तरफ देखकर हंस रहे थे और कई लोग तालियां बजा रहे थे। कमल की हरकत से अंदाज़ा होता था कि उसे अपने साथी के ये जज्बातीपन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसके कंधे से उतरने की कोशिश भी कर रही थी, मगर ऐसा होना आसान नहीं था। कोट वाला शख्स कमल को लेकर दूसरी मंजिल पर आया और एक राहदारी में दाखिल होकर रिहायशी कमरे की तरफ बढ़ा। अजमत को मेज़ पर छोड़कर मैं इन दोनों के पीछे लपका। एक कमरे के दरवाजे पर मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। एजाज, छोड़ दो एजाज। कमल बार बार कमज़ोर आवाज़ में एहतजाज कर रही थी। रुक जाओ। मैंने भी उनके पीछे पहुंचकर भारी आवाज़ में कहा। कोट वाले शख्स ने तेजी से घूमकर मेरी तरफ देखा। वो करख्त चेहरा जो है नशे में डूबा हुआ था और उस वजह से उस शख्स का चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। क्या बात है? उसने मुझे सर से पैर तक घूरकर सख्त लहजे में कहा। क्या बदतमीज़ी है ये? मैंने भी इसी के लहजे में कहा। उसकी आंखों में दीवानगी नाची। एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, ओए, होता कौन है तुझे पहुंचने वाला? इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, पीछे से कमल ने मुझे इशारा किया। मतलब साफ तौर पर यही था कि मैं इंस्पेक्टर के तौर पर अपना तारुफ ना करवाऊँ। मैंने बात बदल कर कहा कि तुम इसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कमल ने कोट वाले की सफाई पेश की। आप जाइए। गुंडे ने अपनी छोटी छोटी बकार आके मुझ पर काट दी। क्यों, कुछ तसल्ली हुई या नहीं? तुम्हें के किसे ज़बरदस्ती कहते हैं? वो आपके ख़तरनाक अंदाज में मेरी तरफ भी देख रहा था। छोड़ो भी एजाजी, कमल ने बेदारी से कहकर उसका बाजू पकड़ लिया। गुंडा एजाज कुछ देर मुझे ताव दिलाने वाली नज़र से देखता रहा। तभी उसने झुककर एक बार फिर कमल को कंधे पर लादा और दरवाज़ा खोलकर शराब से अंदर चला गया। अगले रोज़ अगली सुबह मैंने कमल को इसके फ्लैट में जा पकड़ा। इतवार की छुट्टी थी, इसलिए वो आराम से पड़ी सो रही थी। अदेर उमर मुलाजमा ने बताया कि वो रात किसी शादी में थी, थोड़ी देर पहले ही वापस आई है और अब सोई पड़ी है। यानी मुलाजमा चाहती थी कि मैं दौरे दौलत पर हाजिरी देने फिर कभी आऊँ, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि वो अपनी मालकन को जाए और उठाकर बताए कि इंस्पेक्टर नवाज़ खान आया है। इंस्पेक्टर का लफ्ज़ सुनते ही मुलाजमा की सारी सुस्ती दूर हो गई और वो अपनी मालकन को जगाने तकरीबन दौड़ती हुई गई और 2 मिनट बाद ही कमल मेरे सामने बैठी थी। उड़ी उड़ी सी रंगत, खुले खुले बाल, मामला कुछ अलग ही था। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा और वो गड़बड़ा कर बोली, सॉरी नवाज़ साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैंने मुलायमत से कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें उस वक्त जगाया, कच्ची नींद से उठाना पड़ा। तकलीफ दा होता है बड़ा ही अमल। उसके चेहरे पर
सुर्खी से लहरा गई। बात बदल कर बोली, अपनों के लिए कोई तकलीफ नहीं होती, आप मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं अभी हाजिर होती हूँ। फिर उसने मुलाजमा से कहा कि वो मेरे लिए ताज़ा अखबार लाए और चाय का पानी रखे, और वो खुद गालिबन बाथरूम में घुस गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैं खुशबूदार चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, वो हवा के झोंके की तरह अंदर आई, तरोताज़ा और बनी सवरी। उसके साड़ी में कसे हुए जिस्म पर निगाहें जमाना दिल गुर्दे का काम था। दर हकीकत वो अपनी दोनों बहनों से बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश थी, क्योंकि वो अपनी माँ पर गई थी, वो माँ जो अब भी किसी आशिक मिजाज का खाना ख़राब कर सकती थी। कंवल ने मुझे बेबाकी से मुस्कुरा कर देखा। वजह साफ जाहिर थी, कल जो मंजर में देख चुका था उसके बाद कोई लगी लिपटी नहीं रह जाती। कंवल अब साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि मैं उसके तीर का शिकार हो चुका हूँ, और वो मुझसे वही सलूक करने जा रही थी जो ऐसी औरतें अपने चाहने वालों से किया करती हैं। वो बरसात इस बात को भी फरामोश कर चुकी थी कि मैं इसके शौहर का दोस्त हूँ, और शौहर भी वो जो दामन निचोड़े तो फरिश्ते वजू करें। उसे ज़रा पर खौफ नहीं था कि मैं उसकी किसी भी पेशकदमी का जवाब एक जन्नाटेदार थप्पड़ से दे सकता हूँ। उसका हुस्न लोहे का जाल था, और वो जानती थी कि इस जाल में फंसकर कोई पड़पड़ा नहीं सकता। फिर उसे अंदेशे पालने की ज़रूरत ही क्या थी। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो दरवाज़ा बंद करके मेरे पास यूं आ बैठी जैसे कोई सहेली अपनी दूसरी सहेली के पास आकर बैठती है। चंद रोज़ पहले उसका घुटना मेरे घुटने से छुआ था, और आज पूरा जिस्म छू रहा था। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि खूबरू औरत जब बुराई पर उतर आए तो वो कितनी बेबाक और दिलेर हो जाती है। रात इसे मैंने किसी दूसरे के साथ देखा था, लिहाजा उसका ख्याल था कि मैं रुकावत के अंगारों पर सुलग रहा हूँ। इन अंगारों को ठंडा करने के लिए वो मेहरबान गठा की तरह बरसने का इरादा रखती थी। मैंने इसे बेमुश्किल खुद से दूर रखा, लेकिन बेतकल्लुफ़ी का माहौल तबाह नहीं होने दिया। इशारों कनाइयों में मैंने उसे यकीन दिलाया कि अंदर खाने में मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है, मैं हर तरह से उसके काबू में हूँ। वो मुझे बड़े ही शौक़ से अपना काट का उल्लू समझ रही थी, और कोई भी काम मुझसे ले सकती थी। जब इसे इन बातों का यकीन आ गया कि वो किसी हद तक मुझ पर खुल गई, उसने मुझे बताया कि कोट वाला एजाजी चंडीगढ़ का मशहूर व मारूफ बदमाश है। वो कत्ल कर चुका है और 10-12 साल जेल भी काट कर आया है। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक? वो बोली, मेरा ताल्लुक उससे नहीं, सेठ चंदर से, और सेठ का ताल्लुक एजाज से। क्या ताल्लुक? वही जो एक सेठ और ख़तरनाक बदमाश में हो सकता है। एजाज बहुत देर से सेठ के पीछे पड़ा हुआ है और उसे तंग भी करता रहता है। एक मरतबा तो वो किसी बात पर गज़बनाक होकर सेठ की कोठी में आग लगा देने लगा था। सेठ एजाज से बहुत दबता भी है। वो पैसे से मोहब्बत करने वाला एक बुज़दिल शख्स है, नहीं चाहता कि एजाज से उसकी दुश्मनी बढ़े, और किसी दिन एजाज या उसका कोई कारिंदा उसके पेट में खंजर घोंप दे। खंजर खाने से वो इतना डरता है कि बस कुछ ना पूछे। अजीब खत्ते सा शख्स है। पुलिस की मदद इसलिए नहीं लेता कि पुलिस नाकाम हो जाएगी, और नतीजे में एजाज उसकी मज़ीद बदबख्ती ले आएगा। मैंने पूछा, लेकिन तुम एजाज के पास क्यों जाती हो? इसलिए कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। एजाज मेरी हर बात मानता है, और यूँ सेठ चंदर एजाज की गुंडागर्दी से बचा रहता है। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई, और मुझे ये भी पता चल गया कि सेठ चंदर कंवल पर इतना मेहरबान क्यों है। कंवल अपने हुस्न और जहानत की ताकत से सेठ चंदर के सर आने वाली एक बड़ी मुसीबत टाल रही थी। उसने एजाज की मुजहरी को अपनी महबूबाना अदाओं का असीर कर लिया था, और अब सेठ से मुँह मांगी कीमत वसूल कर रही थी। मैंने कंवल से कहा, सेठ एक तरफ तुम्हें अपनी बेटी भी कहता है, और दूसरी तरफ चारे के तौर पर तुम्हें एक बदमाश के सामने भी डाल रहा है। वो मुस्कुराई, नवाज साहब आप तो लफ्ज़ों से कह रहे हैं। यहाँ कोई चारा है और न ही कोई चारा डालने वाला और न ही खाने वाला। ये तो एक समझौता है। मैं एजाज के लिए आसानी पैदा करती हूँ, और वो सेठ के लिए आसानी पैदा करता है। सेठ मेरे लिए आसानी पैदा करता है। क्या सेठ ने तुम्हें खुद कहा था कि एजाज से राब्ता करो? वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। हर बात कही नहीं जाती नवाज साहब। मैंने अपने तौर पर हालात देख लिए और नतीजा निकाला था कि अब मुझे ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। कितनी देर से तुम ये सब कर रही हो? तकरीबन 2.5 माह से। मैं तुम्हें अब ये सब नहीं करने दूंगा। मैंने ज़रा गर्दन फुलाकर एक खरे आशिक के लहजे में कहा, सेठ चंदर को एजाजी से बचाने के लिए अब तुम नहीं, मैं जाऊंगा होटल। वो एकदम चौंक गई। चेहरे पर शगुफ्तगी की जगह संजीदगी ने ले ली। आप वहाँ क्या करेंगे?
मैं घास नहीं खोदता, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं देखूंगा कि कितना बड़ा बदमाश है वो अजीब से लहजे में बोली, नवाज साहब, आप एसपी जगदीश सेठी को जानते हैं ना, जिन्होंने मुझे लायलपुर से गिरफ्तार किया था और फिर हवालात भेजने की बजाय अपने घर में मेहमान बना लिया। मैंने कमल के सवाल का जवाब हाँ में दिया। उसने पूछा, जगदीश साहब आजकल कहाँ हैं? मैंने कहा, शायद दिल्ली में डीआईजी हो चुके हैं वो बोली, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इनसे आज भी मेरे बड़े ही अच्छे मरासी में मैं 2 सत्रों का रुका लिख कर भेज दूँ तो वो सर के बल चले आएंगे। मैंने एजाजी के मिजाज दुरुस्त करवाने होते तो इनसे करवाती, वो अब तक पंजाब छोड़कर चला गया होता। मैंने पूछा, तो फिर इस नेक काम में देर किस बात की? वो मुस्कुराई और आपसे तुम पर आते हो बोली, नवाज जी, इसमें भी एक राज है, किसी वक्त बताऊंगी मैं तुम्हें। मैंने कहा, अब बताने में क्या हर्ज है? वो बड़े ही अंदाज से मेरी तरफ देखने लगी। नवाज जी, सच पूछते हो तो मैंने तुम्हें दिल में अपना हीरो बना लिया है, और तुम्हें पता है जो हीरो होता है ना, उसकी कोई बात नहीं टाली जाती। पता नहीं क्यों जी करता है कि कलेजा तुम्हारे सामने कर दूं चीर कर। मैंने दिल में सोचा, तुम्हारे जैसे चंद झूठे दुनिया में और पैदा हो जाए तो सूरज निकलना ही छोड़ दे। वो झूठी ही नहीं, निहायत दिलेर भी थी, जिस खुद एतमादी और बेखौफी से वो मुझे काबू करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी मिसाल आप था। वो अपने हुस्न और नक़ैस पर उसे इतना भरोसा था कि वो नाकामी का सोच भी नहीं सकती थी, और मैं भी जानबूझकर उसके रंग में रंगता जा रहा था। एक सरदार खींचकर मैंने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इस कुत्ते को 8-10 साल के लिए अंदर करवा दूं। वो दिल रुबे से मुस्कुराई, नवाज जी, कभी तो बर्फ़ की तरह ठंडे लगते हो और बिल्कुल कभी गर्म। मैं जानती हूँ एजाज का ख्याल तुम्हारे दिल पर आ रही चला रहा है, मगर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? वो कुछ और करीब आ गई और बेतकल्लुफ़ी से बोली, नवाब जी, ये सेठ चंदर एक कमीना आदमी है। पता है, ऐसे लोग दौलत पर सांप बनकर बैठे रहते हैं और बग़ैर ज़रूरत के 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। सेठ मुझ पर उसी वक्त तक मेहरबान है जब तक उसे एजाजी का खौफ है। एजाजी को गिरफ्तार कराने पर सेठ मुझसे बहुत खुश होगा और मुमकिन है कि 4-5 हज़ार रुपया भी मुझको दे डाले, लेकिन इसके बाद क्या होगा? उसे मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो मेरी जगह 200-300 रुपये पर माहवार की कोई लड़की रख लेगा। मैं एजाज को सेठ से दूर रखना चाहती हूँ, इतना भी नहीं कि सेठ मुझसे ही दूर हो जाए। मैं हैरानी से कमल की तरफ देख रहा था। मेरे पिछले 2-2.5 बरसों में कमल की सोच और इसकी झांतेदार औरत की सोच बन गई थी। 2.5 बरस पहले वो सिर्फ एक शरीर लड़की थी जो राह चलते मर्दों को बताना चाहती थी कि वो जवान हो गई है। उसे रुपए पैसे का लालच था और न ही वो किसी को फंसाने का इरादा रखती थी। लेकिन अब जो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाले बैठी थी, वो भला की शातिर औरत थी। वो पैसे बनाना चाहती थी और इसके इरादे ऊंचे हवाओं में उड़ने के थे। मैंने तारीफी नज़रों से उसे देखा। भाई, बड़ी दूर की सोच रही हो तुम, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वैसे माना कितना उड़ाती हो तुम सेठ का? क्या मतलब भाई, कितनी तनख्वाह मिल जाती है तुम्हें? देखो ना नवाज जी, वो बड़ी नखरे से उंगली उठाकर बोली, अब तुम ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होते जा रहे हो। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। वो चौंक कर तेजी से उठी और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने खिड़की से झांककर अंदर देखा। मैं बज़ाहिर अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था, लेकिन मेरी तवज्जो बरामदे से आने वाली आहटों पर लगी थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर में कोई मर्द आया है जिसे बड़ी खामोशी के साथ करीबी कमरे में ले जाया गया है। मुलाजमा पौर्चुखाने की तरफ चली गई क्योंकि वहाँ बर्तन बजने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा और दबे कदमों चलता बगली दरवाजे तक पहुँच गया। कहीं करीबी नल का था जिसका पानी टपाटप पानी में गिर रहा था। मैं हाथ धोने के बहाने नलके तक जा सकता था। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर मैं एक बाथरूम में आ गया। हाथों को साबुन लगाने लगा। नज़दीकी कमरे से कमल की मध्यम आवाज़ आ रही थी। वो किसी से मसरूफ़ गुफ्तगू थी। बड्ढे साईं, आप बैठिए तो सही, कोई चाय कोई शरबत। एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, और नहीं शहजादी, मैं फिर कभी आऊँगा। फिर उसने पूछा, ये साथ वाले कमरे में कौन है? मैं फ़ौरन जान गया कि इशारा मेरी तरफ है। कमल ने कहा, कोई नहीं, छोटा सा थानेदार है, आदत से मजबूर होकर कभी कभी रोब जमाने आ जाता है। भारी आवाज़ ने कहा, ओह बादशाह शहजादी, ऐसे लोगों को ज़्यादा मुंह ना लगाया करो। ये लो, इसके बूते पर मारो।
اور دفع کرو اسے یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی مدھم سی آواز آئی، جیسے کسی نے نوٹوں کی گٹی لاپرواہی سے میز پر پھینکی ہو۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کی چاپ گونجی۔ وڈا سائیں واپس جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ وہ سامنے والے دروازے سے نہیں نکلا۔ کمل نے اسے کسی دوسرے راستے سے رخصت کیا۔ میں ہاتھ دھوئے بغیر صابن تولیے سے پہنچ کر واپس کمرے میں آیا۔ چند لمحے بعد کمل لٹکتی مٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک تو یہ اخبار والے چین نہیں لینے دیتے۔ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اخبار والا تھا، بس وہی انٹرویو۔ ملک جی کون تھا؟ کہاں سے آپ کے پیچھے لگا؟ اور اب آپ ڈانس کیوں نہیں کرتی؟ وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی ہی زبردست قسم کی اداکارہ تھی، بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹال رہی تھی۔ اگر میں نے خود اس کی باتیں نہ سنی ہوتی تو پھر بھی مجھے شک ہو جاتا۔ کمل کے اعتبار سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کھیل کر کھیل رہی ہے۔ ایک طرف ایک سیٹ اس کا شکار نہیں، اور بھی کئی آسامیاں اس نے گھیر رکھی ہیں، جن میں ڈی آئی جی جگدیش سیٹی بھی شامل ہیں۔ وہ اپنی ہوش ربا جوانی کے ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کرتی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کے پاس بیٹھ کر تھانے واپس آ گیا۔ یہ دوسرے روز کی بات ہے، شام کا وقت تھا۔ سچے عاشق کا پارٹ ادا کرتے ہوئے میں ایک بار پھر کمل کے فلیٹ پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہوا۔ میں سادہ لباس میں موٹر سائیکل پر تھا۔ ابھی فلیٹ سے کچھ قدم دور تھا کہ کار مجھے اوورٹیک کرتے ہوئی نکل گئی۔ میں نے کار میں بیٹھے ہوئے افراد کی صرف ایک جھلک دیکھی اور مجھے لگا کہ یہ بیگم رئیسہ کے آدمی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ بیگم رئیسہ اتنی آسانی سے کمل کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ جس طرح یہ بھری پوری کار کمل کے فلیٹ کی طرف گئی تھی، میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کچھ فاصلہ دے کر کار کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی کہ صرف کار عین کمل کے فلیٹ کے سامنے رکی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کار کے دروازے کھلے۔ سیاہ چادر والی ایک عورت نکلی، اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا بندھا بھی تھا۔ سکھی کمر سے بندھی ہوئی کرپان دور سے چمک رہی تھی۔ ایک تیسرا شخص گاڑی کے قریب ہی کھڑا ہو گیا، اس کے کندھے پر پسٹل لٹک رہا تھا۔ چادر پوش عورت لمبے سکھ کے ساتھ فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اس موقع پر میرا یہاں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں اس چادر پوش عورت کے پیچھے فلیٹ میں بھی نہیں گھس سکتا تھا، کیونکہ گاڑی کے پاس 2 آدمی چوکس کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اس عقبی راستے کا خیال آیا جہاں سے کمل نے وڈے سائیں کو اتارا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور فلیٹ کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ کمل کے فلیٹ کے نیچے مجھے ایک تنگ رستہ نظر آیا۔ یقیناً یہ دروازہ خاص ضرورتوں کے لیے بعد میں بنوایا گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر دروازے کو دھکیلا، اندر سے بند تھا۔ یہ ایک سنسان سی گلی تھی۔ میں نے تمام اندیشوں کو بالائے طاق رکھا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ ایک زینت طے کر کے میں کمل کے فلیٹ پر پہنچا تو اندر زبردست قسم کی بحثا بحثی ہو رہی تھی۔ میں اسی کمرے میں دبک گیا جہاں کل وڈے سائی نے کمل کو پیسے دیے تھے۔ یوں اس کمرے میں چھپ کر بیٹھنا ایک خطرناک کام تھا، لیکن اس معاملے میں رسک تو لینا ہی تھا۔ ایک کھڑکی کا پردہ سرکا کر میں نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا تو ڈرامائی منظر نظر آیا۔ چادر میں بیگم رئیسہ کالی ماتا کی طرح غضبناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ کمل سے مخاطب تھی۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے تیری جیسی بیٹی کے۔ کل موہی، تجھے پتہ ہے کتنے دکھ جھیل کر میں نے تمہیں پالا ہے، کیسے کیسے صدمے سہے۔ میں کہتی تھی کہ میری بیٹی ایئر ہوسٹس بنے گی، عزت پائے گی، نام پیدا کرے گی، اور یہ پتہ نہیں ماں کے منہ پر کالک مل کر گھر سے بھاگ جائے گی اور ٹکے ٹکے پر بکتی پھرے گی۔ حرامزادی، اگر بکنا ہی تھا تو میرے پاس ہی رہتی، میں تجھے بھیجتی اور تجھے پتہ چلتا کہ پھر خریدا کیسے جاتا ہے۔ کمل بھی زہر قند بولی، اور یہ آخری بات تیرے منہ سے خوب نکلی ہے ماں، تیرے منہ پر سچتی بھی ایسی ہی بات ہے۔ کس نے ایئر ہوسٹس بننا تھا اور کس نے بنانا تھا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں نے بھی وہی کرنا تھا جو باجیاں کر رہی ہیں، اور جب دندہ ہی کرنا ہے ٹھہرا تو پھر کیوں نہ میں خود سے کروں، کیوں میں تیری محکم بنی رہوں اور دھیلے کے لیے تیری طرف دیکھوں۔ میں بچی نہیں ہوں، سوچ سکتی ہوں اپنا اچھا برا۔ رئیسہ بیگم گڑا کر بولی، ہاں بچی نہیں ہے تو، لیکن تجھے جوان کس نے کیا ہے؟ میں نے، اور تیری بہنوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تیری پرورش کی ہے، تجھے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھا ہے، تجھے ہر آسائش دی ہے، اور اس کے بدلے کیا دیا ہے تو نے ہمیں؟ بدنامی اور در در کے دھکے۔ کمل نے کہا، ماں یہ دھکے تم نے میرے لیے نہیں، اس رقم کے لیے کھاتی ہو جو تم نے میرے اوپر لگائی ہوئی ہے۔
एक एक पाई का हिसाब रखा हुआ है तुमने। मैं भी तुम्हारा कोई एहसान नहीं लूँगी। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी, चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और नोटों की एक गड्डी निकाल कर माँ की तरफ बढ़ाई। ये लो 10,000 है, 4-5 माह बाद इतने ही और ले लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा घर पूरा हो जाएगा। रईसा बेगम हैरत से नोटों की तरफ देख रही थी। शायद उसे तवक्का भी नहीं थी कि कमल उसे इतनी बड़ी रकम पेश करेगी। इस वक्त का 10,000 आज के 4 लाख से कम नहीं था। बेगम रईसा की आंखों में इन नोटों के लिए भूख नजर आ रही थी, लेकिन चेहरे पर हिचकिचाहट भी थी। लगता था कि बेगम रईसा की माली हालत इन दिनों कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। उसने खुशक होंठों पर जुबान फेंकर नोट कमल की तरफ वापस धकेले। नहीं कमल, मुझे नहीं चाहिए ये नोट मेरी आंखों को ठंडक नहीं दे सकते। मुझे इनकी नहीं, तेरी ज़रूरत है। बेगम रईसा के लहजे से गुस्से की जगह अब अयारी झगड़कने लगी। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि बेटी कमाऊ है, इससे दूर रहकर वो अच्छा खासा माल बना रही है। जब इसके साया शफकत में आएगी तो नोटों के ढेर लग जाएंगे। देखते ही देखते उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और बुरी तरह रोने लगी। आखिर माँ किसकी थी? बेटी तुझे क्या पता तेरे बाद मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तूने तो इन 8 महीनों में पलट कर खबर भी ना ली और वहाँ मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। तेरी बड़ी बाजी ताइफे के साथ कनाडा चली गई। वहाँ से वापसी पर किसी ने उसके अटैची में मंशियात रख दी। कराची हवाई अड्डे पर पकड़ी गई है। वो 6 महीने से अंदर है। इसके मुकदमे पर रुपया पानी की तरह बह रहा है। कई हज़ार का कर्ज ले चुकी हूँ। पूरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। फैशन हाउस की बिल्डिंग सांगरवाड़े पीर बख्श साहब की थी। 2 महीने हुए उन्होंने भी वो बिल्डिंग खाली करवा ली है। अब 3 कमरे के छोटे से मकान में पड़े हुए। जिस दिन से मकान बदला है इसी रोज़ से रिफत बीमार है। क्लब वालों ने नई डांसर रख ली है। क्लब से जो थोड़ी बहुत आमदन थी वो भी ख़त्म हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि अब मैं करूं क्या। मेरी बन्नो, मेरे लिए तो 2 रोटियां और एक छोटी सी कुटिया ही बहुत है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। मैं तुम्हें सुखी और खुशहाल देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। मुझे बस तुम तीनों की खुशी अजीज़ है। किसी तजुर्बेकार नायिका की तरह बेगम रईसा बेटी को कायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी तो रईसा की ही बेटी थी। उड़ते पैरों पर जोर दे डालती। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो माँ की अदाकारी का ज़्यादा असर नहीं ले रही। मलकाए जज्बात बेगम रईसा काफ़ी देर अपने तुरकश के तीर चलाती रही, लेकिन बेटी टस से मस नहीं हुई। इतने में फ़ोन आ गया। कमल अपने दिलकश जिस्म को हलकोरे देकर उठी और फ़ोन सुनने लगी। गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सेठ चंदर का फ़ोन है। वो इजाज़ की किसी हरकत से बहुत परेशान था और कमल को फैक्ट्री बुला रहा था। कमल उसे तसल्लियाँ पर तसल्लियाँ दे रही थी। आप निराश ना हो सेठ जी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूँगी। आज मैं मिलूँगी इससे, कोई और घटना नहीं होगी, मान जाएगा वो मेरी बात। सेठ को तसल्ली दिलासा देकर कमल ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर कारोबारी लहजे में माँ से बोली, माँ एक मेहमान ने आना है। किस मेहमान ने? जैसे हमारे मेहमान यहाँ आया करते हैं। कमल ने भी तुरंत जवाब दिया, अगर कोई बात रह गई है तो फिर किसी वक्त आ जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। बेगम रईसा ने कमाऊ बेटी के चेहरे पर सख्ती महसूस की तो बोली, अच्छा तू कहती है तो चली जाती हूँ, लेकिन ये तो मैं ही जानती हूँ कि कल तक का वक्त कैसे गुजारूंगी। कल नहीं परसों, कल मेरे पास टाइम नहीं है, कमल ने भी बेरुखी से कहा। बेगम रईसा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उठते उठते उसने एक बार फिर लजाई हुई नज़रों से नोटों की गड्ढी की तरफ देखा, लेकिन उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वो बहुत गहरी औरत थी। मामूली से फ़ायदे के लिए वो बेबहा फ़ायदे को ख़तरे में नहीं डाल सकती थी। करपान वाला ख़तरनाक सूरत सिख इस तमाम गुफ्तगू के दौरान कमरे के गोशे में खामोश खड़ा रहा। बेगम रईसा कमरे से निकल गई। कमल ने माँ को सुनाकर ऊँची आवाज़ में सिख से कहा, मंगवार सिख ये पैसे उठाकर माँ को दे दो। सिख बाहर निकलते निकलते वापस मुड़ा और रकम उठाकर ले गया। वो दोनों चले गए तो कमल ने मुलाजमा से कहा कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। मुलाजमा दरवाज़ा बंद करने चली गई और कमल नाक से सू सू की आवाज़ निकालती इस कमरे में चली गई जहाँ मैं छुपा हुआ था। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। मैंने खुद को एक अलमारी की ओट में कर लिया, लेकिन ये ओट ना काफ़ी थी। कमल मुझे सिर्फ 1 गज के फासले पर आ गई। उसने कमर के सोफे की भुज से टिकाई और आंखों पर बाजू रखकर
सारों कतार रोने लगी। तारीकी के सबब वो मुझे नहीं देख सकी, लिहाजा आज मैं पहली बार उसका असली रोना देख रहा था। 3-4 मिनटों तक वो खूब रोने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे में है। उसने संभल कर बड़े ही गौर से अलमारी की तरफ देखा। मैं सीने पर हाथ बांधे कंधे से टिकाए बड़े ही इत्मीनान से खड़ा था। वो आंखें फाड़ कर रह गई। नवाज, तुम कब आए? मैंने मुस्कुराकर कहा। बड़ी ही देर हुई। कितनी देर? तकरीबन पौन घंटा। तुम्हारी मरहुमा वालदा साहिबा के साथ ही यहाँ आया था। मेरे इंकशाफ पर कमल का चेहरा जर्द हुआ। फिर उस जर्दी की जगह गुस्से ने ले ली। वो गुस्सेरी से बोली, नवाज, तुम बगैर इजाज़त क्यों आए हो? तुम्हें किसी हादसे से बचाने के लिए। मैंने तुम्हारे फ्लैट के सामने कार को रुकते और मुसल्ला लोगों को अंदर आते हुए देखा। मैंने एक भी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की और कमरे में आ गया, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था, खुला हुआ नहीं था। मैंने बेदर्द झूठ बोला था, खुला हुआ था। वो मेरी आंखों में देख रही थी। चेहरा रोने की वजह से उसका लाल भभूका हो रहा था। अजीब सी आवाज़ निकाल कर बोली, इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। एक लम्हे के लिए तो लगा मुझ पर वो छट पड़ेगी और खूनख्वार बिल्ली की तरह मुंह नोच लेगी, मगर फिर उसने खुद पर काबू पाया और गहरी सांस लेकर बोली, तुम बड़े ही ख़तरनाक आदमी हो नवाज़ खान। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा हूँ भी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुजरिमों के लिए। थोड़ी देर बाद हम एक कमरे में आमने सामने बैठे थे। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि कमल मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। इस एहसास की वजह ये थी कि आज कमल ने सच बोलने की एक बहुत बड़ी कसम खाई और मुझे यकीन था कि वो इस कसम को तोड़ नहीं सकेगी। ये कसम खाने के बाद कमल की आंखों के शीशे बिल्कुल साफ शफाफ हो गए। उनके आर पार दूर तक नज़र आने लगा। कमल ने कहा, नवाज साहब, मैं बचपन से ही ज़िद्दी हूँ। 9 उम्र में मेरी शरारतें भी इसी ज़िद का नतीजा थी। मैं अपने घर में अजनबी मर्दों के कह सुनती और अपनी बाजियों के ठाट बाट देखती। यह सब कुछ देख देख कर मेरे अंदर भी अपना आप मनवाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं घर से निकलकर भागी। मैंने चंद माह में दर्जनों मर्दों को बेवकूफ़ बनाया, उनकी बेवकूफ़ी से लुत्फ़ उठाया, लेकिन अपनी होशियारी और जहानत के सबब मैंने अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगने दी और ऐसी सूरत हाल होने से पहले ही नया ठिकाना ढूंढ लिया। मेरा ये शुगल दर हकीकत इस नफ़रत का इज़हार था जो मुझे अपनी माँ और बहनों के पेशे से थी। मर्दों की ललचाई हुई नज़रों को नाकाम बनाने और इन्हें किनारे पर लाकर प्यासा रखने में मुझे सुकून मिलता। मैं मुसलसल 2-2.5 बरस तक इसी काम में मसरूफ़ रही। मैं बहुत मुतमईन थी, लेकिन दिल में एक कांटा सा चुभा था। ये पहली मोहब्बत का कांटा था। दिन ब दिन मुझे एहसास हो रहा था कि वाकई औरत की ज़िंदगी में एक मर्द ऐसा ज़रूर होता है जो उसके दिल के तार छेड़ ही देता है और एक ना ख़त्म होने वाले बाज़ को छोड़ जाता है। अमूमन ये वही मर्द होता है जो पहली बार औरत की ज़िंदगी में आता है। मेरी ज़िंदगी में पहला आने वाला ये मर्द कारी हफीज़ था। मैं निकाह से थोड़ी देर पहले कारी हफीज़ की सेज से उठकर भाग गई और फिर मुद्दत तक मैंने अपनी उसे सूरत नहीं दिखाई। 2-2.5 बरस में अपनी माँ और बहनों के साथ न जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन जहाँ भी गई पहली मोहब्बत का ये कांटा मेरे दिल पर उतरता रहा। मैं नहायत दौलतमंद, खूबसूरत और शातिर मर्दों को चुटकियों में उड़ा देती, लेकिन जब रात को बिस्तर पर तनहा होती तो एक सीधे साधे खामोश तबाह शख्स की याद मुझे खेल लेती और बेबस कर देती। मेरी माँ और बहनें मुझे अपने रास्ते पर रवां करना चाहती थीं। वो मेरी नत उतरवा कर अपने बटुओं और मेरे बिस्तर की बेरौनकी को ख़त्म करने की आरज़ूमंद थी, लेकिन मुझे इनसे वहशत होती। मैं इनके कहने पर कलम में नाच गाना तो कर लेती, मगर रात की तन्हाई में किसी खरीदार मर्द के इशारों पर नाचना मुझे मंजूर नहीं था। इस मसले पर माँ और बहनों के साथ मेरी कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, यहाँ तक कि मुझे मारा पीटा भी गया, कमरे में कैद किया गया, अजियत पहुँचाई गई। आखिर एक रोज़ में कराची में अपनी माँ के फैशन हाउस से भाग निकली। मैं मुल्तान पहुँची और वहाँ एक गैर मुल्की होटल में डांस करने लगी। यहीं पर मेरी मुलाकात मलिक जी से हुई। वो औरतों का रसिया मुझ पर नवाजिशों की बारिश करने लगा। मैं 2.5-3 माह मुल्तान में रही। इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर एक तब्दीली आई। मुझे नाच गाने और मलिक जी से हविज़कारों मर्दों से नफ़रत होने लगी। बुराई के हर काम से मेरा दिल उचाट हो गया। मेरे दिलो दिमाग पर इस शख्स की तस्वीर रोशन होती चली गई जिसकी सेज से मैं 2.5 बरस पहले उठकर भागी थी और इसके नेक चेहरे पर रसवाई की कालक मलाई।
ایک روز میں ملتان سے میاں والی پہنچی اور قاری حفیظ کو ڈھونڈتی ڈھونڈاتی امرتسر آ گئی۔ قاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے مقدر پر فخر کیا اور یہ سمجھنے لگی کہ یہ میری برباد زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ میں نے قاری صاحب کو اپنانے کی خاطر ایک جھوٹ کا سہارا لیا اور انہیں بتایا کہ میری ماں اور بہنیں مر چکی ہیں، اب مجھ بے آسرا کو ان کے سہارے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب آنکھوں والے شخص ہیں، انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں پچھلے گناہوں سے تائب ہو گئی ہوں اور اب سچے دل سے شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم امرتسر میں تمہارے تھانے کے پاس اطمینان و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہ اطمینان و سکون دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ میں بھول چکی تھی کہ بدنام عورتوں کے لیے شریفوں کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ورنہ اس کی توبہ کے لیے آسمانوں پر جیسے اس کی توبہ فضاؤں میں بھٹکتی ہی رہتی ہے، ویسے اس کی شرافت بھی گلی گلی خوار ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ ان کا ایک ہڑکارا اس مکان تک پہنچ گیا جہاں میں قاری صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے تھلے پر بیٹھا رہنے والا شخص وہی گنڈا تھا۔ وہ ایک نہایت خبیث شخص تھا۔ اس نے میری ایسی لڑکیوں کے پر اس طرح کاٹے تھے کہ وہ ساری زندگی خاک میں پڑپڑاتی رہتی۔ لیکن وہ ظالم بدکار شخص میرے ساتھ بہت ہی نیکی کر گیا۔ ایک روز اس نے میرے گھر میں ایک خط پھینکا۔ اس خط میں اس نے بتایا کہ بیگم رئیسہ مجھے کراچی واپس لے جانے اور قاری حفیظ کو ذلیل و خوار کر کے جیل میں سڑانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اگر میں قاری صاحب کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتی ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قاری صاحب کو چھوڑ کر خاموشی سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے منصوبے پر غور کیا، ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا اور آخر اس نتیجے پر پہنچوں کہ انہوں نے میرا سراغ لگا لیا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ میں جہاں جہاں جاؤں گی وہ میرے پیچھے پیچھے آئیں گی اور میری زندگی کو بد سے بدتر بناتی چلی جائیں گی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہوگا جو شرافت کا پتلا ہے، جو کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا۔ آخر میں نے قاری صاحب کے لیے قاری صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پورے 8 پھیر میں رو رو کر اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی۔ پھر عید کے پرز مسرت موقع پر ایک روز پہلے قاری صاحب کا گھر چھوڑ آئی۔ وہ گھر میری جنت تھا۔ اس جنت سے نکلتے ہوئے مجھ پر جو بیتی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا قدم اٹھا کر میں نے قاری صاحب کی دہلیز پار کر لی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن میری زندگی کے لیے بہت ہی بڑا قدم تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر طوفانوں کے حوالے ہو گئی۔ میری تباہی کی ذمہ دار میری ماں اور بہنیں تھیں۔ وہ مجھے اپنے گھناؤنے راستے پر چلانے میں کامیاب رہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس راستے پر تو چلوں گی اور اس پر چل کر ان سے انتقام لوں گی، اور میں اپنے ارادوں میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہوں۔ میں بڑی معیت سے کمل کی رودات سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں میں آگ سی بھڑکی ہوئی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے ایک مہنگا سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑ کر بولی، تم سب کچھ سن چکے ہو۔ میری ماں، جسے ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میری بڑی بہن کی گرفتاری کا رونا رو رہی تھی۔ معلوم ہے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچانے والا کون ہے؟ جگدیش سیٹھی۔ میری مخبری پر اس نے بڑی باجی کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ بات اپنے تک رکھو گے، لیکن نہ بھی رکھو تو کوئی بات نہیں، تم یا کوئی دوسرا کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جمیلہ کی گرفتاری میں میرا ہاتھ ہے۔ 2 سال پہلے تک میری عمر کچی ضرور تھی، مگر کچے کام میں ضبط بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ اب تو بہن دنیا نے ہر فریب میری گٹھی میں ڈال دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کراچی والا فیشن ہاؤس خالی کرانے میں بھی کیا تمہارے ہی ہاتھ ہے؟ ہاں، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ جو شخص فیشن ہاؤس کی عمارت کا مالک تھا، اب میں اس کے دل کی مالک ہوں، جو چاہو اس سے کروا سکتی ہوں۔ وہ سانگڑ سے چل کر یہاں میری دہلیز پر آتا ہے اور میرے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے کل دوسرے کمرے میں شربت دیدار پلایا گیا۔ کنول اسے وڈا سائیں کہہ رہی تھی اور رئیسہ نے اس کا نام پیر بخش لیا تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ پیر بخش وہ وڈا سائیں کراچی میں کنول کی دونوں بہنوں کا زبردست پرستار تھا۔ خاص طور پر منجلی بہن پر تو وہ جان چھڑکتا تھا اور ماہانہ ہزاروں روپے اس پر قربان کرتا۔ کنول نے اپنے نوخیز شباب کا جادو چلا کر بڑی فرصت سے پیر بخش کو اپنا گریدہ کر لیا۔ یوں بیگم رئیسہ کے لیے ان کی آمدن کا
سب سے بڑا ذریعہ اچانک سے ختم ہو گیا۔ کمل نے یہاں پر ہی بس نہیں کی، وہ ان دونوں کلبوں میں بھی رقص کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، جہاں اس سے پہلے بڑی دونوں بہنوں کے نام کی بجلیاں چمکتی تھیں اور بیگم رئیسہ کے نام کا ڈنکا بجتا۔ رفعت کی بیماری کے بعد اس نے دونوں کلبوں سے معاہدہ کر لیا کہ اب جلدی وہ رقص کا آغاز کرنے والی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمل کے جسم کا سارا خون اس کے سر کو چڑھا ہوا ہے، جیسے آدمی بخار میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، وہ بھی بلا تکن بولے جا رہی تھی۔ نواز خان، بے شمار مردوں سے میرا واسطہ رہا ہے اور میں ان سے ایک کی چھت کے نیچے بھی رہی ہوں، لیکن یہ جان کر تمہیں حیرانی ہوگی کہ قاری صاحب سے شادی تک کسی ایک شخص کا ہاتھ بھی میری عزت تک نہیں پہنچ پایا۔ قاری صاحب کی زندگی سے نکلنے کے بعد صرف 2 ہی مرد مجھ تک پہنچ پائے، ایک اعجاز اور دوسرا جگدیش سیٹھی، وہی تمہارا اصول پسند افسر۔ لیکن اب میں جس زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اس میں ہر رات ایک نئے دولہے کے قدموں کی چاپ سنوں گی اور ہر صبح چہرے پر بیوگی کی پھٹکار لے کر اٹھوں گی۔ اور مجھے اس حال تک پہنچانے والا کون ہے نواز خان؟ مجھے اس حال تک پہنچانے والی میری ماں ہے اور میری باجیاں۔ میں انہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ جو شعلے مجھے چاٹنے والے ہیں، ان کی تپش ان کے جسموں تک بھی پہنچاؤں گی۔ وہ بڑی ہی ادیبانہ اردو بول رہی تھی اور مناسب جگہوں پر انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتی جا رہی تھی۔ میں اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا لیکچر ضائع جائے گا۔ کچھ دیر اس کی جوشیلی باتیں سننے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ آج کمل نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ اس نے اپنے محبوب ترین شخص کی قسم کھا کر کہا تھا کہ آج جو وہ کچھ کہے گی بالکل سچ ہی کہے گی۔ میرا اشارہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ قاری حفیظ کی طرف ہے۔ وہ قاری حفیظ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ وہ انوکھی لڑکی تھی، اس نے پیار بھی انوکھا کیا۔ وجیہ اور فیشنیبل پرستاروں کو چھوڑ کر ایک خاموش طبع مذہبی نوجوان کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ لاکھ بری سہی، اس کے اندر کہیں گہرائی میں نیکی کی روشنی موجود ہے۔ حالات کی تاریخی میں یہ روشنی دب گئی ہے لیکن ختم نہیں۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ خطرناک راستوں سے واپس پلٹ سکتی ہے۔ میں کچھ وقت نکال کر کمل کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے 6-7 روز اتنا مصروف رہا کہ یہ کام نہ کر سکا۔ ایک روز میں کمرے میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ بلال شاہ آن دھم کا۔ وہ آج کل مجھ سے بہت ناراض تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی ناراضگی کمل کی وجہ سے ہے۔ جہاں کوئی عورت اچھی یا بری نیت سے میرے قریب آتی تھی، بلال شاہ کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا۔ مجھے پتہ چلا کہ چند روز پہلے بلال شاہ کمل کے فلیٹ پر بھی گیا اور اسے سمجھانے بیٹھ گیا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میرے گھر میں زبردست جنگ شروع ہو جائے گی اور والدین مجھے آگ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کمل جیسی جھاندی تھا لڑکی پر بھلا ایسی باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ اس نے بلال کو کھری کھری سنا کر واپس بھیج دیا، بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق اپنا کتا بھی اس پر چھوڑ دیا۔ بس اسی روز سے بلال شاہ نے بول چال بند کر رکھی تھی۔ آج وہ میرے سامنے آیا تھا تو یقیناً کوئی خاص اطلاع تھی۔ طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، خان صاحب، میں کہتا تھا نا وہ اسی خنجر خانے میں جائے گی جہاں کی پیدائش ہے۔ کل چلی گئی نا؟ کون چلی گئی؟ وہی تمہاری کمل بیوی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جیسے میں آپ کے لیے مخبری کرتا ہوں ویسے ہی کچھ لوگ میرے لیے بھی مخبری کرتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ میں نے اسی وقت فون اٹھایا اور فلیٹ کے نمبر ملائے۔ دوسری جانب سے کمل کی ملازمہ بولی، اس کی زبانی پتہ چلا کہ کمل فلیٹ میں ہی ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع غلط ثابت ہوئی، لیکن دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ کو کچھ نہیں بتایا اور فوراً ہی اٹھ کر فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری موٹر سائیکل فلیٹ کے سامنے رکی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ فلیٹ کے سامنے ایک شاندار مرسیڈیز کار کھڑی تھی اور اس میں ایک بھاوردی ڈرائیور بیٹا اونگ رہا تھا۔ مجھے شک گزرا کہ یہ گاڑی وڈے سائیں کی ہے۔ میں اندر کمرے میں پہنچا تو کمل ایک صوفے پر بیٹھی اوندھی رو رہی تھی۔ اس کے گرد جو سامان بکھرا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہے۔ غالباً بلال شاہ کا اطلاع درست تھی۔ کمل جانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے رک گئی۔ مجھے اپنے قریب پا کر اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، پھر آسودگی سے بولی، نواز خان تم ہی بتاؤ کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کمل کے اندر کی نیکی بول رہی ہے، برائی کا راستہ اس کے سامنے ہے، وہ اس راستے پر چلنے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ ماں اور بہنوں سے عبرتناک انتقام لینے کا بھی خواب پورا کر سکتی ہے، مگر اس کے چھوٹے جسم میں دبی ہوئی سچائی کا راستہ روک رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھ کر کمل کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور محبت سے کہا، کمل واپس آ جاؤ۔ کس کے لیے واپس آ جاؤں؟ روتے ہوئے بولی، اپنے شوہر کے لیے، مر چکی ہوں میں ان کے لیے، زندگی بھر انہیں صورت نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے کہا، انگریزی بہت اچھا بول لیتی ہو، اور انگریزی کا ہی ایک موقع ہے جس کا کام جس وقت بھی شروع کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنی نئی زندگی کی ابتدا آج سے شروع کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے مضبوط ارادہ کر لیا تو ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وہ بولی، نہیں نواز خان، میں اس فرشتے کے قابل نہیں، بہت بری عورت ہوں میں۔ میں نے کہا، تم بری نہیں ہو، کل رات سے جو کار نیچے کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور یہ سامان جو تمہارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے اندر کشمہ و مکش ہے۔ تم ایسی عورت نہیں بننا چاہتی جو نوٹوں کی سیج پر بیٹھ کر ہر رات ایک نئے دولہے کی چاپ سنتی ہو۔ میں کمل کے پاس بیٹا بہت جذباتی انداز میں بہت دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ آخر میں اس کے پاس سے اٹھا۔ میں جو اونچی نیچے سے سمجھا سکتا تھا سمجھا دی، اب آخری فیصلہ تو اسی کو کرنا تھا۔ جب میں کمل کے پاس سے واپس آیا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی۔ وہ ایسی ہی لڑکی تھی، کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی بھی پیشگوئی کرنا ناممکن تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کل بڈے سائیں کی حویلی میں بیٹھ کر کراچی چلی جائے اور ماں کے فیشن ہاؤس پر قبضہ کر کے ناچ گانے کی دنیا میں آگ لگا دے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واپس پلٹ آئے اور اس کے واپس پلٹنے سے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں۔ ان دونوں امکانات کے درمیان بھی بہت سے امکانات تھے، کئی راستے نکلتے تھے اور کئی صورتیں پیدا ہوتی۔ لیکن فلیٹ سے واپس آنے کے صرف 3 گھنٹے بعد، یعنی رات 9 بجے مجھے خبر ملی۔ وہ خاصی حیران کن تھی۔ معلوم ہوا کہ کمل کسی کو بتائے بغیر ایک بار پھر فلیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ اس نے گھر سے نکلنے کے لیے عقبی راستہ استعمال کیا اور فلیٹ کے سامنے انتظار کرتے ہوئے مرسیڈیز کار کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ تقریباً 3 مہینے گزر گئے، کمل کا کوئی بھی کھرا کھوج نہیں ملا۔ جن لوگوں نے کمل کا تعلق تھا وہ اس کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہے۔ سیر چندر اعجازی کی دست درازیوں سے بچنے کے لیے بھٹکتا رہا۔ بیگم رئیسہ بھی اپنی گری ہوئی ساکھ کو سنبھالا دینے کے لیے بھٹکتی رہی۔ وڈا سائیں اپنی حفیظ کی آگ بجھانے کے لیے اسے تلاش کرتا رہا، اور ملک جی کے کارندے اپنی رسوائی کا انتقام لینے کے لیے اس کی ٹوہ میں لگے رہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ ایک ایسے خواب کی طرح تھی جو ایک ہی رات کئی لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا، اور وہ دن کی روشنی میں اس کی تعبیر ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر تعبیر کہیں نہیں تھی۔ ایک روز تھانے کے پتے پر مجھے ایک چھوٹا سا پارسل اور رجسٹری خط موصول ہوا۔ یہ دونوں اشیاء بیرون ملک سے آئی تھیں۔ بھیجنے والے کا نام پڑھ کر تو میں حیرت ہی رہ گیا۔ یہ چیزیں کمل نے بھیجی تھیں۔ میں نے جلدی سے لفافہ کھول کر خط نکالا۔ ڈیئر نواز خان، میں تم لوگوں کی دنیا سے بہت دور آ گئی ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی گلی کے چھوٹے سے اسٹور میں سیلز گرل ہوں۔ میرے چاروں طرف اجنبی چہرے اور اداسیاں ہیں، لیکن یہ اداسیاں مجھے بھاتی ہیں، کیونکہ ان اداسیوں میں ایک رات کے دلہوں کی مکرا چاپ نہیں۔ خدا کرے یہ اداسیاں کبھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ تمہیں ایک انگوٹھی بھیج رہی ہوں، یہ قاری صاحب نے مجھے منہ دکھائی کے موقع پر دی تھی۔ سنا ہے کہ 10 تاریخ کو قاری صاحب کی شادی ہے۔ میری طرف سے یہ انگوٹھی دلہن کو تحفے میں دے دینا۔ انگوٹھی پر اب اس کا حق ہے۔ ایک آخری پیغام قاری صاحب کے لیے۔ پتہ نہیں تم یہ پیغام پہنچا بھی سکو گے یا نہیں۔ اگر پہنچا سکو تو کہہ دینا، قاری صاحب، کمل آپ سے محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔